اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مؤمن آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 58، 50 سے 58 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جہنم میں جانے والے آپس میں ایک دوسرے سے نزاع کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے۔ جو کمزور تھے جنہوں نے اپنے رہبران کی اتباع کی تھی اور اس کے نتیجے میں جہنمی بنے، بہرحال آخری فیصلہ تو ان کا خود کا ہی تھا، وہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے کچھ اس آگ کی شدت کو کم کروا دو، ہم تو تمہارے ہی کہنے پر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جواب میں وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، یعنی وہ جو لیڈران ہیں، رہبران ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم سب کے سب اس وقت جہنم میں، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، تو وہ جو جہنمی ہیں وہ کہیں گے خازن جہنم سے، یعنی جہنم کے گیٹ کیپر سے، ان فرشتوں سے کہ جو اس کے داروغہ ہیں، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ایک دن کے لیے ہی صحیح مگر اس عذاب کو ختم کر دے یا کم کر دے۔ قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے بینات لے کر، واضح ثبوت لے کر؟ قالو، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلا۔ قالو فادعو، تو پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ پھر تم خود ہی دعا مانگو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، مگر ان کافروں کی دعائیں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا سکیں گی، یعنی وہ دعائیں بالکل بیکار ہوں گی، اکارت جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اسی سورہ کے آغاز میں ہم فرشتوں کی دعا پڑھ چکے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے بھی، اور ایون ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور وہاں پر انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ من صلحہ، کہ جو صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جو اس قابل ہوں کہ جن کا معاملہ بالکل لاسٹ کیس والا نہ ہو، اگر کچھ کمی بیشی ہو تو اہل جنت کے ساتھ ان کے ان رشتہ داروں کو بھی جنتی قرار دے دیا جائے۔ تو یہ یقیناً وہ جو فرشتوں کی دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر حق اور حقیقت ہے، مگر یہ جو جہنمی ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ اس من صلحہ والی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے۔ انہوں نے اپنا کیس اتنا خراب کر لیا کہ اب اس کے بعد وہ کسی دعا کے مستحق نہیں قرار پاتے اور ان کے لیے کسی کی سفارش اور شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہاں سے ہمیں وہ والا کانسیپٹ پھر سمجھنے میں مدد ملتی ہے
کہ شفاعت حق اور حقیقت ہے. پروردگار عالم جس کو شفاعت کا حق دے، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا خود اسے اجازت دے. تو جن کو پروردگار عالم نے اجازت دی ہے وہ اس موقع اور محل کو بھی تو پہچانتے ہیں کہ یہاں پر شفاعت کے لیے ہاتھوں کو پھیلانا ہے اور یہاں پر نہیں پھیلانا. اس کی واضح مثال ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ جو جہنم کے خازن ہیں وہ فرشتے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر سفارش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تو یہ مستضعفین میں سے ہوتے، یہ تو ضعفاء بنے ہوئے ہیں نا، کہ جنہوں نے اپنے اختیار کو خود کمپرومائز کیا. لیکن فرض کیجئے اگر ایسے نہ ہوتے اور کوئی ان کے پاس عذر ہوتا، مثلا یہی والا عذر ہوتا کہ ان کے پاس وہ پیغام پہنچا ہی نہ ہوتا، تو چلیے پھر بھی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. لیکن جب ایسا کوئی کیس نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کیا مانگنی کہ جنہوں نے خود اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا ہے. تو وہ ان سے پہلو تہی کریں گے اور جان چھڑائیں گے اور کہیں گے کہ پھر تم خود ہی دعا مانگو. اور ظاہر ہے کہ ان کافروں کا دعا مانگنا، فریاد کرنا اس وقت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم تو یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، یا زیادہ بہتر ترجمہ دوسرے اینگل سے، اس لیے کہ صیغہ مضارع ہے کہ جس میں حال کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کا بھی، کہ ہم تو یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان کی والذین آمنوا کہ جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ دن کہ جب ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ معذرت دنیا میں اگر وہ کریں تو فائدہ مند ہے، مگر وہاں پر یہ معذرت تو وہاں تو سبھی معذرت کر رہے ہوں گے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بری منزل ہوگی. لعنت ہوگی یعنی رحمت خدا سے وہ دور ہوں گے، اور بری منزل ہوگی ظاہر جہنم سے اب زیادہ بری منزل اور کیا ہو سکتی ہے. اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے اپنی نصرت کا حوالہ دیا رسولوں کے لیے بھی اور صاحبان ایمان کے لیے بھی، اور دنیا کی زندگی کی بھی بات کی، قیامت کا دن جب گواہیاں قائم ہو جائیں گی وہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہاں پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوگی. اب تو ظالمین کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. لیکن یہ جو پروردگار عالم نے دنیا کی بات کی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے اور اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم کے جو مخلصین ہیں، جو پروردگار عالم کے نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، مومنین ہیں، ان کو بہت زیادہ زحمتوں کا اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ خود پروردگار عالم نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم تو امتحان لیں گے. اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا. سورہ عنکبوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنا کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. تو وہ تو بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ امتحان تو لیا جائے گا. امتحان کے اندر زحمت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، وہ جو پورا ایک سلسلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم حتماً یقیناً امتحان لیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، مال کی کمی سے بھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام تر چیزیں زحمت اور پریشانی کا باعث تو ہیں. تو ان زحمتوں اور پریشانیوں کا ہونا یہ حق اور حقیقت ہے. یہ پروردگار عالم کے امتحان کے فلسفے کے ماتحت بھی ہے، اور کئی مرتبہ اس مہلت کے فلسفے کے ساتھ کہ جس میں پھر بہت سارے افراد سوء اختیار سے یہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تبھی تو وہ ظالم کہلائے. اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میدان قیامت میں ان کی معذرت ان کو فائدہ نہیں دے گی. تو انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا نا کہ جس میں دنیا میں ان سے توقع تھی کہ انہیں معذرت کرنی چاہیے تھی. تو جن کے خلاف انہوں نے ظلم کیا تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ مظلوم ہوئے، اور جب مظلوم ہوئے تو اس مظلومیت کے زمانے میں تو پروردگار عالم کی مدد کا کیا مطلب ہے. تو یہاں پر علماء کرام نے سمجھایا کہ نصرت ہر مرتبہ اسی معنی میں نہیں ہوتی کہ جس میں ظاہری طور پر غلبہ اور اقتدار مل جائے تو ہی یہ مانا جائے کہ پروردگار عالم نے نصرت اور مدد کی ہے، بلکہ کئی مرتبہ نصرت اور طرح سے بھی ہوتی ہے. مثلا ایک نصرت کا انداز یہی ہے کہ پروردگار عالم استقامت عطا کرتا ہے، پروردگار عالم صبر کی توفیق عطا کرتا ہے. تو وہ جو معرکہ ہے، وہ امتحان ہے، اس میں نصرت کا مطلب ہی یہ ہوگا. نصرت یہ نہیں ہوگی کہ امتحان ختم کر دیا جائے، نصرت یہ ہوگی کہ اس امتحان کے دوران وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور اس ثابت قدمی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی ان کو دینا پڑے، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کی جان بھی چلی جائے، جیسے امام حسین کی چلی گئی، جیسے جناب یحییٰ علیہ السلام کی گئی، جناب زکریا علیہ السلام کی گئی. تو یہ ہوتا ہے امتحان ہونا، اور امتحان کے لیے نصرت ملنا، ظالم کا ظلم کرنا اور ظلم کے مقابلے میں نصرت ہونا، یعنی پروردگار کی طرف سے توفیق ملنا کہ وہ اس کا ڈٹ کر اور استقامت کے ساتھ مقابلہ
کر سکیں۔ میدان قیامت میں تو بالکل واضح ہے۔ اسی طرح سے حجت کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے پروردگار عالم کا نصرت کرنا، کہ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو حق اور حقیقت اسے سمجھ میں آئے گی اور وہ اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکے گا، تو اس آرگومنٹ کے اندر کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا، جہاں مناسب موقع ہوگا وہ اپنے اس آرگومنٹ کو پیش کر سکے گا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے گویا یہ سمجھایا۔ پھر اس کا ایک اور رخ جو ہے وہ امام مہدی کی حکومت بھی ہے، کہ جس میں گویا تمام نبیوں کی نمائندگی ہوگی امام مہدی کے ذریعے سے، تو وہ اس دنیا کے اندر جب غلبہ ہو جائے گا تو اس غلبے والے معنی کے اندر بھی گویا نصرت ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اور جو ایک کانسیپٹ ہمارا شیعوں کا خاص طور پر ہے معصومین کی روایت کی روشنی میں، اور جو بعض قرآن مجید کی آیات سے بھی جس کی تائید ہوتی ہے، وہ رجعت کا کانسیپٹ ہے، کہ قیامت سے کچھ پہلے دنیا ہی کے اندر جو رجعت مختصر محدود افراد کے لیے ہوگی، منتخب بندوں کے لیے جو کہ پروردگار کے قریب ہیں، اور وہ افراد کے جو ظلم کرنے والوں میں نمایاں تھے، ان سب کو اس دنیا کے اندر کچھ عرصے کے لیے واپس زندہ کیا جائے گا، تو اس موقع پر بھی وہ جو غلبے والی نصرت ہے وہ بھی نمایاں ہو جائے گی۔ تو یہاں پروردگار عالم نے اپنا ایک اور اعلان بیان فرمایا، اور اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ماضی کو ریفر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت کا سامان عطا کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر مسلسل ان کو گائیڈنس دی کہ کس طریقے سے انہیں معاملات کو لے کر چلنا ہے، جو وحی کے ذریعے سے پروردگار عالم کی طرف سے مسلسل گائیڈنس آتی رہتی ہے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ظاہر ہے کہ ایک کتاب کا وارث ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس پوری قوم کو اس سے ہدایت لینی تھی، پھر انہوں نے ہدایت لی یا نہیں لی وہ تو ہم سورہ جمعہ کے اندر پڑھیں گے کہ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، تو ان کی مثال تو پھر گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتاب کو لاد دیا گیا ہو، اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کے اوپر کیا چیز موجود ہے۔ مگر کیا پوٹینشلی ایسا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، پوٹینشلی ان کو اس سے ہدایت لینی چاہیے تھی، تو انہوں نے ہدایت نہیں لی۔ ہاں، بنی اسرائیل کے بھی جو مخصوص افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کی تائید خاص رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ تو وارث کتاب ثابت ہوئے۔ ہدی و ذکر لأولی الالباب، ہدایت ہے یہ کتاب یعنی توریت، ہدایت ہے وہ ذکر اور نصیحت ہے لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، یعنی عقل سے فرار نہیں کرنا ہے، عقل کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہدایت کو سمجھا جا سکے اور نصیحت کو حاصل کیا جا سکے، جو دماغ کے لیے بھی روشنی ہے اور دل کے لیے بھی نور ہے۔ فَاصْبِرْ، تو صبر کیجئے، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یعنی پھر ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کی نصرت ہوگی مگر اس کے لیے صبر کرنا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی وہ وعدہ اپنی جگہ پر پوری طریقے سے نافذ ہے، ہوگا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اے حبیب اپنے گناہوں کی مغفرت کیجئے۔ عزم کا جو عام مطلب ہے وہ تو گناہ کا ہی ہے، اور مغفرت کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے بہت سے افراد نے یہ بات کہی کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں نظر آتی ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت سمجھنا مشکل نہیں رہے گا۔ مثلا ایک آیت اس قبیل کی وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے حبیب لا تقل لہما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا اچھے طریقے سے بات کرنا۔ آپ میں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بہت پہلے انتقال کر چکے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اس وقت نہ پیغمبر اکرم کے والد حیات تھے، والدہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے پیغمبر اکرم کے ماں باپ تو موضوع ہی اس وقت منتفی ہو چکا، موجود ہی نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے، تو وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں کی مغفرت کیا کرو، پروردگار عالم سے استغفار کیا کرو تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ اور جہاں تک استغفار کا اپنے طور پہ مستقل ایک عبادت ہونے کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ ثابت ہے کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے چاہے گناہ ہو چاہے گناہ نہ ہو۔ تو ایک تو یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرو، دوسرا استغفار، اور تیسری بات جو سمجھائی گئی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی اس کے بے عیب ہونے کو بھی بیان کرو اور اس کے باکمال ہونے کو بھی بیان کرو۔ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ بالعشی والابکار، شام کو بھی
اور سحر کے وقت بھی. یہ دو اوقات خاص طور پر ہائی لائٹ کیے گئے کہ شام کے وقت اور صبح کے وقت، یا سحر کے وقت، سحر خیزی جو موقع جو ہے وہ خاص طور پر پروردگار عالم کی حمد کرنے کا اور تسبیح کرنے کا ہے. بعض علماء کرام نے اس کے اوپر 5 نمازوں کو بھی منطبق کر دیا ہے کہ عشی سے مراد 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نماز کو الگ سے بیان کیا گیا ابکار، اس لیے کہ اس کا وقت الگ ہے. باقی ہم جانتے ہیں کہ جو دن کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں رات تک کبھی ظہر عصر کا وقت ہوتا ہے اور کبھی مغرب عشاء کا وقت ہوتا ہے، تو درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ جو صبح کا وقت ہے وہ ایک الگ انفرادیت رکھتا ہے. بہرحال یہ قول ہے، ورنہ اپنی جگہ تسبیح پروردگار کرنا نماز سے مخصوص نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم کی تسبیح اور حمد ہو سکتی ہے. آگے جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے جو ان کے پاس آیا ہو تکرار کرتے ہیں. ایک تو سمجھنے کے لیے بحث کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں سمجھنا نہیں ہے، ایگو کا ایشو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خود کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے مگر بحث برائے بحث کرتے رہنا ہے. ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں صرف اور صرف گھمنڈ ہے، ایروگینس ہے، کبر ہے. یہ وہ ایگو کا ایشو ہے، انانیت ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ بحث برائے بحث کرنا چاہتے ہیں. سمجھنا سمجھانا افہام تفہیم ان کا مقصد نہیں ہے. ما ہم ببالغی ہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے. یعنی ان کے اس ایٹیچیوڈ کے مقابلے میں پھر ظاہر ہے کہ آپ کو تو کبر یا تکبر نہیں کرنا، آپ تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے اور آپ ان کے سامنے وہی پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہیے. انہ هو السمیع العلیم، سمیع البصیر، یقیناً اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے. یعنی آپ کی اور ان کی باتیں خدا سنتا ہے اور آپ کے اور ان کے طرز عمل کو خدا دیکھتا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی خلقت انسانوں کی خلقت سے بہت بڑا معاملہ، بڑی چیز ہے. یعنی وہ جو قیامت کے بارے میں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اس کو پھر ایک مرتبہ ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا. تو پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس پورے کائنات اور یونیورس اور گیلیکسیز کے درمیان اپنے حجم کو احساس کرو، اور پھر اس کے بعد سوال کرو کہ یہ تمہیں کہنا زیب بھی دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے. یعنی جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ محروم ہے بصارت سے، اور جس کے پاس آنکھ ہے وہ بابصیرت ہے، اس کو نظر آ رہا ہے منظر. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کی یہاں پر اپلیکیشن کیا ہے کہ وہ کہ جو حق اور حقیقت کو سمجھ چکا ہے، خدا کی معرفت کو حاصل کر چکا ہے، وہ بصیرت رکھتا ہے، اور جو اس کے مقابلے پر ہے، جو خدا سے دور ہے، وہ یقیناً نابینا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. پھر اس کو ایک طرف رکھیے اور مقابلے پر دیکھیے وللمسیء، اور جو بدکار ہیں، بدعمال ہیں، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ جنہوں نے اختیار کیے ہیں، وہ آنکھوں والوں کی طرح سے ہیں، اور جو مسیح ہیں وہ ان کی طرح سے ہے کہ جو نابینا ہے. اب ظاہر دنیا میں تو ایک امتحان کے عنوان سے، مگر اس کو اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ جو بے بصیرتی ان کے اوپر عارض ہو گئی ہے کہ آنکھ سے سب کچھ نظر آتا ہے مگر اس کے باوجود خدا کی نشانیاں انہیں نظر نہیں آتی. قلیلا ما تتذکرون، کتنا کم ہے تم لوگوں میں نصیحت قبول کرنے والے. یعنی نصیحت قبول کرنے والے کتنے کم ہیں، یا بہت کم تم لوگ نصیحت قبول کرتے ہو. دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہ آیت نمبر 58 کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.